Assalamu alaikum. My name is Tahir and you are watching live HR Education Fair in Islamabad, Sarina Hotel in Shamadanpur. ایک بار پھر سے حاضر ہوں آپ کی خدمت میں، اور ہم نے ونس اگین ایک دفعہ انوائٹ کیا ہے. بہت سے ایسے ابھی ہمیں کیوریز آ رہی تھی اسٹوڈنٹس کی، کینیڈا کے لیے ڈسکس کرنا چاہ رہے تھے اسٹوڈنٹس کے. بہت سے ہمارے ایسے سوالات ہیں جو کینیڈا کے لیے ڈسکس کیے جائیں اور بتائے جائیں، تو ہم نے اسپیشل پھر انوائٹ کیا ہے. ہمارے سینئر ایڈمیشن آفیسر کینیڈا کے مسٹر نبیل ہیں. تھینک یو سو مچ مسٹر نبیل، ویلکم آن بورڈ. آپ نے ہمیں جوائن کیا. تھینک یو. جی مسٹر نبیل، فرسٹ آف آل میرا سوال یہ ہے کہ ابھی ریسنٹلی جو کمنگ کنڈیشنز ہیں اس میں فرسٹ آف آل تو میرا آج کا پہلا سوال یہ کہ کیا کینیڈا کا ٹریول اوپن ہے؟ اسٹوڈنٹس جاننا چاہ رہے ہیں کینیڈا کا ٹریول اوپن ہے یا نہیں ہے، یا پھر ایڈمیشن پروسیس ہو رہے ہیں نہیں ہیں، یونیورسٹیز اوپن ہیں یا نہیں ہے. یہ ہمارے ویورس کو ایک چیز کلیئر کر جائے تاکہ ان کا ایک مائنڈ سیٹ کلیئر ہو جائے اور وہ اپلائی کر سکیں. تھینک یو فار پرووائڈنگ می دس اپرچونیٹی مسٹر طاہر. میں سب کو، ہمارے تمام ویورس کو، جتنے اسٹوڈنٹس اس ٹائم ہمیں دیکھ رہے ہیں، میں سب کو یہ چیز بتانا چاہوں گا کہ کینیڈین بارڈرز آر اوپن ایٹ دا مومنٹ، اور اپلیکیشنز ایڈمیشنز آر اوپن ایز ویل. لیکن جو ٹریول ہے وہ بھی آپ کر سکتے ہیں ڈیفینیٹلی فالوئنگ دا ایس او پیز آف دا کنٹری، جو کہ ان کی گورنمنٹ کی طرف سے اپلائی کی گئی ہیں. ٹھیک ہے، اس کو فالو کرتے ہوئے آپ ٹریول بھی کر سکتے ہیں. بٹ دا تھنگ از دس کہ جو ویزا کا ڈیسیجن ہے دیٹ از ڈیلیڈ. ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے اسٹوڈنٹس آر گیٹنگ دیئر انٹیکس ڈیفرڈ بیکاز یوزلی اسٹوڈنٹس آر ناٹ پریفرنگ ٹو اسٹڈی آن لائن. اینڈ آفٹر دیٹ اس کے جو سائڈ افیکٹس ہمارے پاس آ رہے ہیں وہ یہ کہ اسٹوڈنٹس ڈیفر کرا رہے ہیں، اور مطلب دے گیٹنگ انوائڈ اینڈ آل دیٹ اسٹف. اس کے علاوہ یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس کو بہت زیادہ ٹائم لگ رہا ہے، ان کا ٹائم یہاں پر پاکستان میں بھی ضائع ہو رہا ہے، اور اس وجہ سے لوگ جلدی ٹریول نہیں کر پا رہے کیونکہ ویزا کا ڈیسیجن از کوائٹ ڈیلیڈ ایٹ دا مومنٹ. ٹھیک ہو گیا. دیٹ مینس آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ ابھی اسٹوڈنٹس اپلائی کر سکتے ہیں. ڈیفینیٹلی اسٹوڈنٹس اپلائی بھی کر سکتے ہیں، اور اسٹوڈنٹس اپنے کیس کو بھرپور طریقے سے آگے لے کے چل سکتے ہیں. بٹ اینڈ پہ پھر وہی بات آتی ہے کہ ویزا کے ڈیسیجنز آر کوائٹ ڈیلیڈ. ٹھیک ہو گیا. اچھا ڈیسیجن، چلیں وہ ڈیسیجنس کا تو کوئی نہیں، ایٹ لیسٹ اسٹوڈنٹ اپلائی تو کر سکتے ہیں نا کہ ہم اپلائی کر لیں. اگر ہم نے ڈیفینیٹلی کینیڈا ایک اسٹوڈنٹ نے جانا تو وہ تو ڈیفینیٹلی اپلائی کر سکتا ہے، ابھی اپنا ٹائم ویسٹ ہونے سے تو بچا سکتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا مجھے نیکسٹ سوال آپ سے یہ ہے کہ انڈر گریڈ کے لیے کیا ریکوائرمنٹس ہے کہ اسٹوڈنٹس انڈر گریڈ کے لیے جانا چاہ رہے ہیں تو فار ایگزامپل او اے لیولس میں کیا ریکوائرمنٹس ہیں، کیا گریڈس ریکوائرڈ ہیں، اور انٹر میں کیا گریڈس ریکوائرڈ ہیں؟ یوزلی اگر ہم اے لیولس کی بات کریں تو اے لیولس کے جو گریڈز ریکوائرڈ ہوتے ہیں اسٹوڈنٹس کو، وہ اگر تو لو رینک یونیورسٹیز میں جا رہے ہیں تو وہ سیز کے اوپر بھی جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، سیز یا ڈیز کے اوپر بھی ان کو یونیورسٹیز کیٹر کرتی ہیں یا انٹرٹین کرتی ہیں. لیکن یہ ہے کہ جو اچھی یا ٹاپ رینک یونیورسٹیز ہیں جس طرح کی یونیورسٹیز کے ساتھ ہم لوگ ابھی ایٹ دا مومنٹ کام کر رہے ہیں، یا جن یونیورسٹیز کے ساتھ ہم لوگ افیلیٹڈ ہیں، تو ان یونیورسٹیز میں یہ ہے کہ آپ کو ایٹ لیسٹ 20 ریکوائرڈ ہوتے ہیں. تو تب جا کے یہ کہ آپ انٹری کا کرائٹیریا میٹ کرتے ہیں، اینڈ دین یو کین ڈیفینیٹلی موو آن وتھ دی ایڈمیشنس پروسیجر. اور ایف ایس سی کے لیے کیا پرسنٹیج ریکوائرڈ ہے؟ ایف ایس سی کے لیے جو پرسنٹیج ریکوائرڈ ہے وہ اسی طرح بتاؤں گا کہ لو رینک یونیورسٹیز میں آپ لائک آپ کا منیمم جو ہے وہ آپ 50% تک بھی اپلائی کر سکتے ہیں. 55% تک بھی اپلائی کر سکتے ہیں. بٹ دا تھنگ از وہی بات ہے کہ جو جن ٹاپ رینک یونیورسٹیز کے ساتھ ہم لوگ ڈیل کر رہے ہیں وہ منیمم 65% یا 70% اباؤ. اب وہ ڈپینڈ کرتی ہے، جو آپ کی انٹری کا کرائٹیریا ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے، پروگرام ٹو پروگرام بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ بھائی اس میں آپ کے پاس اگر تو انجینئرنگ کے لیے آپ جا رہے ہیں تو آپ جا سکتے ہیں، لائک آپ کو 70% ریکوائرڈ ہوتا ہے، 75% ریکوائرڈ ہوتا ہے، اینڈ سو آن. دیٹ مینس کہ سمپل کہ جو اسٹوڈنٹس نارمل لیول پہ بھی اپلائی کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں، فار ایگزامپل 50 ابو % مارکس پہ بھی، اور اس کے علاوہ جو اچھی یونیورسٹیز میں بھی اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں کینیڈا میں وہ 70% پہ بھی کر سکتے ہیں. الٹیمیٹلی جن اسٹوڈنٹس کے اکیڈیمکس یا جن کے کریڈینشلز اچھے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ وہ ٹاپ رینک. اسٹڈی گیپ کا کوئی پرابلم تو نہیں ہوتا؟ کیونکہ بہت سے ایسے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں کہ جی ہمارا اسٹڈی گیپ ہے پھر بھی ہم کینیڈا جانا چاہ رہے ہیں. کتنا اسٹڈی گیپ کنسیڈر کیا جاتا ہے؟ اسٹڈی گیپ یوزلی کنسیڈر نہیں کیا جاتا یہاں پر، کیونکہ کینیڈین مارکیٹ کے اندر جو آپ کے اسٹوڈنٹس کی اسکروٹنی ہے دیٹ از کوائٹ ٹف. اس کے علاوہ یہ ہے کہ کینیڈین مارکیٹ میں جو گیپس بہت زیادہ بھی کنسیڈر کیے جاتے ہیں، تو یوزلی اے لیولس کے اسٹوڈنٹ سال کا گیپ ایئر لے لیتے ہیں، تو وہ دیٹ از کنسیڈریبل، کیونکہ اس میں وہ ظاہر سی بات ہے وہ ایکسپلینیبل ہوتا ہے. گیپ مور دین 1 year از ناٹ ایکسپلینیبل، دیٹ از وائی اٹ از ناٹ کنسیڈرڈ. کیونکہ اس کے اوپر پھر یہ کہ لیٹس سپوز اگر آپ یونیورسٹی کو ایکسپلین ٹو سم ایکسٹینٹ کر دیتے ہیں اینڈ یونیورسٹی از ریڈی ٹو گیو یو دی آفر لیٹر، تو آپ کو سب سے بڑا جو ہرڈل آتا ہے وہ ویزا کے اندر آتا ہے. ویزا کے جب اسیسمنٹ کی باری آتی ہے، جب ویزا آفیسر ویزا کو اسسٹ کرتا ہے، تو اس میں یہ ہے کہ آپ کا ویزا ریفیوزل کے چانسز زیادہ بڑھ جاتے ہیں. دیٹ مینس یہ ایک بہت اچھی بات ہے ہمارے ویورس کے لیے بھی. میں ڈیفینیٹلی یہاں پر اپنے ویورس کو بتانا چاہوں گا کہ جیسا کہ مسٹر نبیل نے بتایا
کہ یہاں پر ویزاز کا ایشو ہو جاتا ہے. بہت سے ایسے اسٹوڈنٹس آتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نے اپلائی کرنا ہی کرنا. بیسیکلی ایچ آر کنسلٹنٹس واحد ایک ایسا کنسلٹنٹس ہے جو آپ کو اسٹریٹ فارورڈ یس یا نو میں بات کرتے ہیں. جس طرح مسٹر نبیل نے بتایا کہ اگر ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہوگا کہ ہم آپ کا کیس اپلائی کر دیں گے, مسٹر نبیل آپ کا کیس اپلائی کر دیں گے, لیکن ایٹ دا اینڈ آف کیا ہوگا کہ آپ کی ریجیکشن آ جائے گی. تو ایچ آر کنسلٹنٹس کبھی بھی نہیں جائے گا کہ جو اسٹوڈنٹس ہمارے پاس وزٹ کر رہا ہے تو ڈیفینیٹلی ہماری ایک رسپانسبلٹی ہے کہ ہم اس کو ایک اچھی گائیڈ لائن دیں, ایک اچھا جو ہے جو بھی اس کی گائیڈ لائن ہے کوالیفیکیشن وائز کو پراپر گائیڈ کریں, اس طریقے سے ہی ان اسٹوڈنٹس کا کیس پروسیس کریں. اچھا, نیکسٹ سوال میرا آپ سے یہ ہے مسٹر نبیل کہ ماسٹرس پروگرام کے لیے کیا سی جی پی اے ریکوائرڈ ہے اسٹوڈنٹس کو؟ ماسٹرس پروگرام کے لیے سب سے پہلے تو آپ کے پاس 4 سال کا بیچلرز آنرز ہونا چاہیے ٹھیک ہے. ٹو اپلائی ان کینیڈین مارکیٹ یا کینیڈین یونیورسٹی کے لیے اپلائی کرنے کے لیے آپ کے پاس 4 سال کا بیچلرز آنرز ریکوائرڈ ہے. اور اس میں جب جہاں تک بات آتی ہے انٹری کرائٹیریا کی, تو دا منیمم سی جی پی ریکوائرمنٹ از 3 ایٹ دا مومنٹ, کیونکہ یہ ان کی جو انٹری کا کرائٹیریا ہے دیٹ از کوائٹ ٹف شروع سے. تو اس میں یہ ہے کہ آپ کو منیمم جو ریکوائرڈ ہوتا ہے جی پی اے دیٹ از 3 اور پلس وہ آئلس وغیرہ کی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں آپ کی. ٹھیک ہو گیا. تو اس میں تو اسٹڈی گیپ کنسیڈر ہو سکتا ہے کیونکہ بہت سے ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جو جاب کر رہے ہوتے ہیں. تو فار ایگزامپل اسٹڈی گیپ جو ہوتا ہے وہ ایکسپیرینس بیس پہ جو ہے وہ کنسیڈر کرتی ہے کینیڈین یونیورسٹیز؟ کنسیڈر کیا جا سکتا ہے, کیونکہ وہ بھی اس پہ بھی ایک کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ آپ کا جو ورک ایکسپیرینس ہوتا ہے, لیٹس سپوز اف اسٹوڈنٹ ہیز کمپلیٹڈ ہز بیچلرز آنرز 4 ایئرس, کسی بھی فیلڈ میں ہو سکتا ہے وہ, ٹھیک ہے, اور اگر اسٹوڈنٹ کا 2 سال 3 سال 4 سال کا گیپ ہے اینڈ دا اسٹوڈنٹ ہیز بین ورکنگ, تو اس میں ایک کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ اسٹوڈنٹ کا جو جتنا بھی ورک ایکسپیرینس ہے وہ فیلڈ سے ریلیونٹ ہونا چاہیے. دا فیلڈ ہی ہیز اسٹڈیڈ ان, ہی اور شی ہیز اسٹڈیڈ ان, جس فیلڈ میں انہوں نے پڑھائی اپنی کمپلیٹ کی ہے اس میں ان کا ورک ایکسپیرینس ہونا چاہیے. اپارٹ فرام دیٹ اگر تو وہ ان کا ورک ایکسپیرینس اس فیلڈ سے ریلیونٹ نہیں ہوتا تبھی وہ گیپ کنسیڈر ہوگا, اور اس کے اوپر جو ہے ایڈمیشنز میں بھی مسئلہ آتا ہے اور ویزا کے ایکسیپٹنس میں بھی مسئلہ آتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا, ایک چیز ہے میری اور یہاں پر ہے, ویورز کا بھی سوال تھا یہ کہ آلریڈی جس نے پاکستان سے ماسٹرز کیا ہوا ہے کیا وہ دوبارہ کینیڈا میں ماسٹرز پروگرام کے لیے اپلائی کر سکتا ہے؟ کیونکہ کچھ ایسی چیزیں تھیں کہ پرابلمز آ رہی تھی کہ آلریڈی جس نے ماسٹرز کیا آلریڈی وہ ماسٹرز میں پرابلم آ رہا ہے, تو کیا ایسی کیا کچھ آپ بتانا چاہیں گے ہمارے؟ دیکھیں, دس ویریز فرام کیس ٹو کیس نا, یہ کیس ٹو کیس ویری کرتی ہے یہ چیز کہ آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ لیٹس سپوز ایک اسٹوڈنٹ کی 18 ایئرس آف ایجوکیشن کمپلیٹ ہے لیکن اس نے MBA کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے, تو ہم اس کا MS کے لیے اپلائی کرا سکتے ہیں. وی کین ڈیفینیٹلی ہم اس کو یوزلی ماسٹرز ذرا مشکل ہوتا ہے, ماسٹرز کے اوپر ماسٹرز اپلائی کرانا ذرا مشکل ہوتا ہے, اور چونکہ کینیڈین ایمبیسی کی جو اسکروٹنی ہے دیٹ از کوائٹ اسٹرکٹ, تو وہ اس کی بیس کے اوپر جو ہے وہ ریجیکشن کے بہت سارے چانسز ہو سکتے ہیں. اور پلس اس میں یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ اس کے اندر جو ہے اس کو وہ کیا ویزا ریفیوزل کے چانسز اس لیے بھی زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ جب ایمبیسی میں آپ کا کیس اسیس ہوتا ہے تو اس میں ویزا آفیسر کی ایک کلاس یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ یو آلریڈی ہیو اے ہائر ڈگری, وائی آر یو پلاننگ ٹو گو فار دا سیم ڈگری جب کہ آپ PhD لیول کے لیے جا سکتے ہیں. تو ایک یہ ریزن بھی ہو سکتا ہے. تو اس میں وی کین سے کہ ہمارے پاس 50-50 چانسز ہوتے ہیں کہ ہم اسٹوڈنٹ کو اپلائی کرا بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی کرا سکتے. لائک سمپل کہ ڈپینڈ کرتا ہے کیس پر, کیس ٹو کیس ویری کرتی ہے. اچھا, نیکسٹ سوال یہ ہے کہ آپ کا ہمارا آپ سے سوال یہ ہے کہ آئلٹس کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں, انڈر گریڈ کے لیے کیا ریکوائرڈ ہوتی ہے اور پوسٹ گریڈ کے لیے کیا آئلٹس کی ریکوائرمنٹس ہیں؟ دیکھیں, ایٹ دا مومنٹ ورکنگ اکارڈنگ ٹو دی STS اسٹوڈنٹ اسٹریم جو کہ فاسٹ ٹریک ویزا اسٹریم ہے, ٹھیک ہے, اس کے اکارڈنگلی اگر ہم کام کرتے ہیں تو انڈر گریڈ اسٹوڈنٹس کی جو یوزلی یونیورسٹیز کی طرف سے ریکوائرمنٹ ہوتی ہے آئلٹس کی, وہ یوزلی ہوتی ہے 6 اوور آل ود 5.5 ان ایچ, ٹھیک ہے, 5.5 ان ایچ. بٹ اگر ہم اسٹوڈنٹ ڈائریکٹ اسٹریم کے اکارڈنگلی کام کرتے ہیں یا اسٹوڈنٹس کو اس اسٹریم کے اکارڈنگلی ریکروٹ کرتے ہیں اور ان کو اس میں ویزا فائل کراتے ہیں, تو ایمبیسی کی کو ریکوائرمنٹ ہے آئلٹس کی 6 ان ایچ, دیٹ میکس 6.5 اوور آل ود 6 ان ایچ. تو یہ انڈر گریجویٹس کے لیے جو لوگ انڈر گریجویٹ لیول پہ اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں ان کے لیے یہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے لیے ایک یہ کیچ ہے کہ وہ اگر آئلٹس جب بھی کر رہے ہیں تو وہ ایک ہی دفعہ اپنی ویزا اسٹریم کو مد نظر رکھتے ہوئے آئلٹس کی پریپریشن اور اس کا ٹیسٹ دیں گے تاکہ ان کو فردر آگے مشکلات کا سامنا نہ درپیش ہو. بات رہی جہاں تک پوسٹ گریجویشن کی, تو پوسٹ گریجویشن میں جو ہے آئلٹس کی ریکوائرمنٹ ویریز فرام پروگرام ٹو پروگرام. اس میں ہوتا یوں ہے کہ آپ نے سب سے پہلے دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کس یونیورسٹی میں اپلائی کر رہے ہیں اینڈ کس پروگرام کے لیے اپلائی کر رہے ہیں, اس پروگرام اسپیسیفک آپ نے ریکوائرمنٹ چیک کرنی ہوتی ہے. تو تیرا جو جنرل ریکوائرمنٹ ہوتی ہے آئلٹس کی فار پوسٹ گریجویٹ اسٹڈیز, اس میں یہ کہ 6.5 اوور آل ود 6 ان ایچ اس کی منیمم ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. بٹ دیر آر اے فیو پروگرامز جیسے مینجمنٹ یا MBA کے پروگرامز ہوتے ہیں, یا آپ کہہ سکتے ہیں نرسنگ کے یا میڈیکل سائنسز کے جتنے پروگرامز ہوتے ہیں ان کے لیے آئلٹس 7 اور ابو ریکوائرڈ ہوتا ہے. تو یہ آئلٹس کی ریکوائرمنٹس ایٹ دا مومنٹ ہمارے پاس. گریٹ.
اچھا اسکالرشپس کے بارے میں کچھ بتائیے گا کہ پارشل اسکالرشپس اویلیبل ہیں یا فلیٹ جو ہے اسکالرشپس اویلیبل ہیں, کن بیسس پر اسکالرشپس آفر کی جا رہی ہیں؟ Unfortunately, Mr. Tahir, the universities we're dealing with at the moment are not providing with any sort of scholarships at the moment. وہ کیونکہ اس کی دو مین وجوہات ہیں کہ ایک تو آپ کے پاس جو ان کے جو کاسٹ ہے they cost you quite economical as compared to Australia and USA. پلس ان کا انٹری کا کرائٹیریا ہی ٹف ہوتا ہے جس کی بیسس کے اوپر یہ پھر آپ کو فردر اسکالرشپ پرووائڈ نہیں کرتے. تو انڈر گریڈ میں بھی اگر آپ دیکھیں تو جو بھی منیمم فی ہمارے پاس آ رہی ہے دیٹ از اگر کمپیئر کی جائے یو ایس اے اور آسٹریلیا سے تو وہ ہمیں لائک جو اسٹوڈنٹ ہے اس کو ایک بہت ایک اکنامیکل رینج میں آتی ہے. ٹھیک ہے. اور پلس ماسٹرز بھی اسی طرح کہ ماسٹرز کی بھی زیادہ تر ڈگریز کی کاسٹ جو ہے وہ ایز کمپیئر ٹو یو ایس اے اینڈ آسٹریلیا بہت ایک اکنامیکل رینج میں آ رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا یہ بتائیے گا اپ کمنگ انٹیکس کون سی ایک اسٹوڈنٹس آپ کیا اسٹوڈنٹس کو بتانا چاہیں گے کہ کب اپلائی کر سکتے ہیں, کہ کون سا رائٹ ٹائم ہے اپلائی کرنے کے لیے اگر وہ جانا چاہ رہے ہیں کینیڈا میں اسٹڈی کے لیے؟ تو یہ ہمارے ویورس کو بتائیے کہ کون سا رائٹ ٹائم ہے اپلائی کرنے کے لیے اپ کمنگ انٹیک کے لیے, انڈر گریڈ پوسٹ گریڈ پروگرامس کے لیے. دیکھیں انڈر گریڈ پروگرامس کے لیے جب اپلائی کرنے کی بات آتی ہے نا تو ابھی جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ وی آر فیسنگ ڈیلیز ان ویزا ڈیسیجنس. ٹھیک ہے. تو اس میں یہ ہے کہ آپ نے ڈیفینیٹ سی بات ہے کہ آپ ظاہر سی بات ہے کہ آپ ایسے انٹیک کو ٹارگیٹ کر کے اپلائی کریں گے کہ جس میں آپ کے پاس ویزا ڈیسیجن ٹائملی آ جائے. بیکاز ایٹ دا مومنٹ تھنگز آر انسرٹن کہ آپ کو نہیں پتا کہ اب نیکسٹ آپ کے پاس ان کا بیک لاگ کب ختم ہو رہا ہے ایمبیسی کے اندر تاکہ ان کا ٹرن اراؤنڈ ٹائم اپنی جگہ پر آ جائے. اس کا ایک تو آپ کو آئیڈیا نہیں ہے. فردر مور آپ کو ایک چیز کا اور آئیڈیا نہیں ہے کہ بھئی ابھی آگے کیا حالات ہو سکتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس کو جو ہے اپنا ایک انٹیک ٹارگیٹ کر کے آپ جسٹ لائک ابھی جو ایک اچھا یا ہیلدی جس ورک آؤٹ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں ہم کر سکتے ہیں کہ انڈر گریڈ کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو ہم فال کے لیے اپلائی کرا سکتے ہیں کیونکہ وی ہیو ابھی ان کے لیے ٹائم ہے. ٹھیک ہے. جہاں تک بات رہی پوسٹ گریڈ اسٹوڈنٹس کی, ان کی ڈیڈ لائنس ویسے ہی بہت شارٹ ہوتی ہیں. جیسے ابھی جو فال سیشن اسٹارٹ ہوگا 2021 کا, اس کی جو ڈیڈ لائن ہے موسٹلی ماسٹرس پروگرامس کی ڈیڈ لائنس اوور ہو چکی ہیں. اور کچھ ماسٹرس پروگرامس ایسے ہیں جن کی تھوڑی سی ایکسٹینڈیڈ یا لینین ڈیڈ لائنز ہوتی ہیں, ان کی ڈیڈ لائن از آلموسٹ نیئر جو کہ March 1 ڈیڈ لائن ہے. فار ایگزامپل سپتمبر انٹیک جیسا کہ آپ نیکسٹ انٹیک جس کا بتا رہے ہیں تھوڑی سی دور ہے ماسٹر پروگرام کے لیے, تو آپ ویورس کو کیا بتانا چاہیے؟ کیونکہ بہت سے ایسے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم تو جو ہے وہ ابھی اینڈ میں اپلائی کریں گے. تو آپ کیا اسٹوڈنٹس کو کنسیڈر کرنا چاہیں گے کہ کیا وہ پہلے اپلائی کر سکتے ہیں؟ کیا کوئی سیٹس کا پرابلم تو نہیں ہوتا یونیورسٹیز میں, سیٹس کا پرابلم تو نہیں ہوتا, یا کوئی اسکالرشپس پرووائڈ کریں؟ فار ایگزامپل ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ پہلے اپلائی کرتا تو اچھی اسکالرشپ بھی مل سکتی ہے. تو آپ کیا ہمارے ویورس کو کہنا چاہیں گے کہ پہلے اپلائی کر سکتے ہیں یا؟ ڈیفینیٹلی میں ایٹ دا مومنٹ جو پوسٹ گریڈ اسٹوڈنٹس ہیں خاص طور پہ ان کو تو میں یہی ایڈوائز کروں گا کہ آپ نے جتنا جلدی ہو سکتا ہے آپ نے اپلائی کرنا ہے, کیونکہ پوسٹ گریڈ اسٹوڈنٹس کے لیے ویسے ہی ڈیڈ لائنس بہت شارٹ ہوتی ہیں. اپارٹ فرام دیٹ اب جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ بہت ساری یونیورسٹیز کی ڈیڈ لائنس ابھی پوسٹ گریڈ پروگرامس کے لیے گزر چکی ہیں. ٹھیک ہے. ڈیڈ لائنس آر آلریڈی اوور, لیکن یہ کہ کچھ کی ڈیڈ لائنس ابھی لینینٹ ہوتی ہیں. تو یونیورسٹیز انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کو ہمیشہ فرسٹ کم فرسٹ سرو بیسس کے اوپر ڈیل کر رہی ہوتی ہیں یا انٹرٹین کر رہی ہوتی ہیں. تو میری سجیشن اسٹوڈنٹس کو یہی ہے کہ ایز سون ایز پاسبل اپلائی کیا جائے, اور جتنی ڈاکیومنٹیشن آپ گیدر آؤٹ موسٹ کر سکتے ہیں آپ اپنی اتنی گیدر کریں ڈاکیومنٹیشن, اور ہمارے پاس آئیں, تشریف لے کر آئیں, تاکہ ہم آپ کو فردر گائیڈنس دیں, ہم آپ کو فردر بتائیں کہ جی آپ نے اب کیا کرنا ہے اور کس طرح سے اپلائی کرنا ہے. تو دا ارلیئر یو اپلائی دا بیسٹ. ٹھیک ہو گیا. اچھا ہمارے نیکسٹ سوال سے پہلے میں اپنے ویورس کو انفارم کرنا چاہوں گا, جو ویورس دیکھ رہے ہیں ابھی ہمیں لائیو دیکھ رہے ہیں, اسپیشلی اسلام آباد اور راولپنڈی سے بلانگ کرتے ہیں, کسی ایسے سٹی سے ہیں جو آ سکتے ہیں اسلام آباد یا راولپنڈی سے سرینا ہوٹل شمادان ہال میں, تو وہ مل سکتے ہیں ہمارے سینئر ایڈمیشن آفیسرس مسٹر نبیل سے. آج شام 6:30 بجے تک اویلیبل ہے. اگر آپ ان سے فیس ٹو فیس ملنا چاہ رہے ہیں تو لازمی وزٹ کیجیے کینیڈا کے لیے اسٹڈی کے لیے. اگر آپ جانا چاہ رہے ہیں ٹائم ویسٹ مت کیجیے, بہت شارٹ ٹائم ہے. اگر آپ اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں, اگر آپ مائنڈ ایک سیٹ کر چکے ہیں کہ ہاں میں نے کینیڈا جانا ہی جانا اسٹڈی کے لیے, تو اپنا ٹائم ویسٹ مت کیجیے. وزٹ کیجیے اپنے تمام ایجوکیشنل ڈاکومنٹس پلس ایجوکیشنل ڈاکومنٹس کی کاپیز کے ساتھ, اور مل سکتے ہیں ہمیں جو آپ کی جو بھی کرائٹیریاز جو بھی کیوریز انشاءاللہ ان کو کلیئر کر دیا جائے گا. جی ہمارے پاس کچھ سوالات ہیں ویورز نے بھی کیے, ہم ان پر بھی ڈسکس کرنا چاہیں گے. مسٹر شہیب نے بھی سوال کیا ہے کہ ایئر ڈگری گائیڈ پلیز, 1 ایئر ڈگری لائک گائیڈ پلیز, کہ 1 ایئر کی ڈگری اویلیبل ہے یا نہیں ہے, یا ماسٹرز کتنے ایئر کا آفر کیا جا رہا ہے. میں بھی ان کا یہ سوال ہو سکتا ہے. یہ سوال آئی گیس ماسٹرز سے ریگارڈنگ ہی ہے, کیونکہ ماسٹرز میں ہی یوزلی لوگ 1 ایئر ڈگریز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم 1 ایئر ڈگری کر لیں کسی طرح سے.
تو وی ہیو مطلب ایک آدھ یونیورسٹی ریئر کیسز میں جو ہے وہ 1 سال کی ڈگری پرووائڈ کر رہی ہوتی ہیں, ورنہ یوزلی ان کی جو ڈگریز ہوتی ہیں وہ 16-18 منتھس کی ہوتی ہیں یا 2 سال تک کی ڈگریز ان کی ہوتی ہیں پوسٹ گریڈ کی. تو 1 ایئر ڈگری یوزلی تو کم ہوتی ہے, اگر تو ہوتی بھی ہے کسی یونیورسٹی کے پاس تو وہ یوزلی ایک ایگزیکٹو پروگرام ہوتا ہے اور وہ ایکسپینسو بھی ہوتا ہے, پلس وہ یہ کہ اس کے ڈیڈ لائنز اور اس کے کرائٹیریاز آر کوائٹ ٹف. تو وہ یہ ہے کہ اس میں دیکھنا پڑتا ہے آپ کو, اپلائی کر کے اپنی ریسرچ کر کے آپ کو اپلائی کرنا پڑتا ہے اس میں. اچھا مسٹر سلیم, ان کا سوال ہے کیا ہم ٹرانسفر کر سکتے ہیں کریڈٹ آورز اپنے؟ دیکھیں اگر تو یہ کریڈٹ آورز بیچلرز کی بات ہو رہی ہے تو ہم ڈیفینیٹلی بیچلرز میں کریڈٹ آورز ٹرانسفر کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں, اور اس کا سمپل سا پروسیجر ہوتا ہے جس کے لیے آپ مجھے وزٹ کریں گے انشاءاللہ اور آپ مجھ سے آ کے ملیں گے, تو وہ میں انشاءاللہ آپ کو ان ڈیٹیل گائیڈ کر رہا ہوں گا یہاں پر, ٹھیک ہے. پلس جہاں تک رہی بات ماسٹرز کی, تو ماسٹر از ناٹ ٹرانسفریبل انٹرنیشنلی, تو وہ یہ ہے کہ آپ اپنے ماسٹرز کے کریڈٹس نہیں ٹرانسفر کرا سکتے, کیونکہ اب یہاں پر ڈگری مینشن نہیں کی بھی انہوں نے کہ یہ انڈر گریڈ ڈگری کے کریڈٹس ٹرانسفر کرانا چاہ رہے ہیں یا ماسٹرز کے. تو انڈر گریڈ کے حوالے سے یہ کہ انڈر گریڈ کے ڈگری کریڈٹس ڈیفینیٹلی ٹرانسفر کرائے جا سکتے ہیں اور پوسٹ گریڈ کے نہیں کرائے جا سکتے. ٹھیک ہو گیا مسٹر بیل, تھینک یو سو مچ, بڑا انٹریکٹیو سیشن رہا آپ کے ساتھ. تو وہ اسٹوڈنٹس جو اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں فوراً سے کال کر سکتے ہیں 03464747 پر. آپ کی جو بھی کیوریز آپ ہمیں اینی ٹائم کال کر سکتے ہیں واٹس ایپ پر. تھینک یو سو مچ مسٹر نبیل, آپ نے ہمیں جوائن کیا. تھینک یو سو مچ ہماری آڈینس کو. اپنا خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.